اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ، آپ کا بھائی، آپ کا دوست ملک عبدالرشید۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ کرونا وائرس کے لاک ڈاؤن کو تقریباً آج 1 مہینہ ہونے کو جاری ہے۔ غریب عوام، دکھی عوام مشکل کی اس گھڑی میں سسک کر زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ایاز سمیع صاحب۔ ایاز سمیع صاحب ایک سیاسی شخصیت ہونے کے ساتھ ساتھ ایک سماجی شخصیت بھی ہیں، تاجر بھی ہیں اور بیک وقت ایک تعلیمی ادارہ بھی چلا رہے ہیں۔ السلام علیکم سمیع صاحب۔ سمیع صاحب، مشکل کی اس گھڑی میں آپ نے بہت سارے غریب خاندانوں کی مدد کی، راشن پہنچایا ان کو، جبکہ ان کی نظریں جو تھی وہ حکومت کی طرف تھی، اور مخیر حضرات میں آپ بارش کا پہلا قطرہ ثابت ہوئے۔ یہ خیال آپ کو کیسے آیا آپ کے دل میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ لوگوں کا۔ یہ کام میں کچھ دوستوں کی مشاورت سے اور ایک رات بیٹھے ہوئے میں خیال آیا کہ اتنی مشکل گھڑی میں اگر آج ہم اپنے لوگوں کا ساتھ نہیں دیتے تو پھر کس وقت کا ہم انتظار کر رہے ہیں؟ کون سا وقت آئے گا جب ہم اپنے لوگوں کا ساتھ دیں گے، غریب لوگوں کا ساتھ دیں گے، دیہڑی دار مزدور طبقہ جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے بالکل سب کاروبار ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں۔ تو میرے بڑے اچھے ساتھی میاں ذوالقدر صاحب اور آصف جاجی صاحب ہم نے مل کے مشورہ کیا کہ ہم جہاں تک ہو سکا اپنی طرف سے لوگوں تک راشن پہنچاتے ہیں۔ ہم نے یہ سلسلہ جاری کیا اور الحمدللہ اس گھڑی تک بھی ہمارا یہ سلسلہ جاری ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں کرونا سے بچنا ہے، اس کی احتیاط کرنا بہت ضروری ہے۔ حکومت کی پالیسیوں کو فالو کرنا ہے۔ حکومت کا جو لاک ڈاؤن چل رہا ہے اس پہ ہمیں عمل پیرا ہونا ہے۔ ہم نے حکومت کا ساتھ دینا ہے۔ اس موذی مرض سے نجات حاصل کرنے کے علاوہ، اپنے گھروں میں لاک ڈاؤن کرنے کے علاوہ اس سے کوئی بہتر علاج نہیں ہے۔ ایون کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا جب ایسی وبا پھوٹے یا ایسی بیماریاں پھیلیں تو اپنے آپ کو گھروں میں سیو کر لو، محفوظ کر لو۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اور بھی اس کار خیر میں آگے جا رہے ہیں۔ آپ بھائیوں کی نشاندہی سے جتنا ہو سکا، ماہ رمضان مقدس مہینہ آ رہا ہے، اس میں بھی ہم انشاءاللہ تعالی بڑھ چڑھ کر جتنا ہو سکا، بغیر کسی فوٹو سیشن کے، بغیر کسی اپنی تشہیر کے، ہم انشاءاللہ تعالی لوگوں کا ساتھ دیں گے اور دیتے رہیں گے۔ اچھا سمیع صاحب، جب آپ نے یہ کام سٹارٹ کیا، کچھ آپ کی فوٹوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، تو کچھ لوگوں نے آپ کی حوصلہ افزائی کی اور کچھ نے آپ کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک تو ہوتی ہے عبادت چھپے ہوئے کرنا، کسی کی مدد کرنا، دوسرے لوگوں کو جو مخیر حضرات ہیں ان کو اس طرف راغب کرنے کے لیے بھی ایسا کام کیا جا سکتا ہے۔ اس والے سے کیا کہیں گے آپ؟ ہمارا مقصد ہرگز نہیں تھا اپنی تشہیر کروانا۔ ہمارا مقصد یہ تھا کہ کچھ لوگوں نے، ہم نے الیکشن لڑا، کچھ لوگوں نے کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا، جی ووٹ لینے کے لیے حلقے میں آئے۔ یہ میرے لوگوں نے، میرے دوستوں نے، میرے بھائیوں نے جو 2-4 تصویریں لگائی، وہ صرف ان لوگوں کو دکھانے کے لیے جو ہمیں کرٹیسائز کر رہے تھے، نکتہ چینی کر رہے تھے ہم پہ۔ ہمارا مقصد باقی مخیر حضرات کو بھی شو کرنے کا تھا، اگر ہم اس مصیبت کی گھڑی میں دکھ انسانیت کے ساتھ ہیں، آپ بھی ان لوگوں کے ساتھ چلیں، ان کے ساتھ تعاون کریں۔ ہمارا ہرگز ایسا مقصد نہیں تھا۔ یہ ہم نے جو کام کیا ہے وہ خدا کی مرضی، خوشنویدی کے لیے کیا، ہمیں لوگوں کی خوشنویدی نہیں چاہیے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہر ممکنہ کوشش کرتے رہیں گے۔ سمیع صاحب، بہت سے گھرانے اس وقت بھی غریب حاصل پور کے جو غریب محلہ میں مقیم ہیں، سفید پوش لوگ، وہ اس وقت سچویشن یہ چل رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ لاک ڈاؤن اور آگے بڑھا دیا جائے حکومت کی طرف سے۔ تو جو حاصل پور کے جو مخیر حضرات ہیں جو اس وقت بھی مشکل کی اس گھڑی میں غریب عوام کو راشن مہیا نہیں کر رہے، ان کی جو حلال رزق کی کمائی ہے ان کے اوپر ہماری غریب عوام کا بھی حق ہے، ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ میں فرسٹ آف آل یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ جیسے نیک اور مخلص اچھے صافی جو ہیں وہ ان گھروں کی نشاندہی کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی نشاندہی پہ پورا اتریں گے اور ان لوگوں تک راشن پہنچائیں گے۔ باقی میں اپنے تمام دوستوں کو جو صاحب استعداد ہیں ان سے درخواست کروں گا کہ اپنے وسیع پیمانے پہ نہ جائیں،
اپنے ارد گرد اپنے محلے میں اپنی گلی کوچے میں نظر دوڑائیں اور وہاں لوگوں کا خاص خیال رکھیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر ہم جب تک یہ سلسلہ جاری رکھیں گے, میں ہوں یا دوسرے ساتھی ہیں, تو کبھی بھی ہماری اس تحصیل حاصل پر میں کبھی کسی قسم کی تکلیف نہیں پیدا ہو سکتی, اور ہم انشاءاللہ آسانیاں پیدا کرنے والوں میں بنیں. نیکسٹ ماہ رمضان کی آمد ہے, اور ماہ رمضان میں لوگ بہت زیادہ عبادات کا اہتمام کرتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ افطاریوں کا اہتمام کیا جاتا ہے, اور اس کے ساتھ بہت زیادہ خیرات تقسیم کی جاتی ہے. تو آپ یہ جو بہت سارے امیر کروڑ پتی لوگ جو بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کو تنقید نہیں کر رہے, لیکن ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں ان کو کہ ان کا بھی حق بنتا ہے کہ اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں اور اپنے اہل محلہ جو ہیں ان کا خاص خیال رکھیں, اور یہ اسلام بھی ہمیں اسی بات کی ترغیب دیتا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ الحمدللہ پہلے بھی ہم نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کے مور دین 500 گھرانے میں راشن تقسیم کیا ہے, اور انشاءاللہ اس رمضان کے مہینے میں بھی میں اب آپ کے پروگرام میں بھی اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ 500 گھرانوں کو مزید اس رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ ہم راشن پہنچائیں گے. اور میں اپنے تمام دوستوں سے جن کو اللہ تعالیٰ نے صاحب استعداد بنایا ہے, جن کے پاس اچھے روزگار ہیں, وہ بھی اس کار خیر میں آگے بڑھیں, اور یہ ہرگز نہ سمجھیں کہ یہ ایک تمہاری تاشیر ہو رہی ہے. وہ اپنا ایک فوٹو سیشن دے سکتے ہیں کہ میرے جیسے لوگوں کو دکھانے کے لیے, اگر آپ تو الیکشن لڑ کے لوگوں کے لیے بیٹھے ہیں, ہم تو ایک سادہ سے کاروباری, ہم لوگوں کی خدمت کریں, آپ بھی کریں. ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے, پازیٹیو مقصد ہونا چاہیے. اور میں باقی لوگوں سے بھی اس بات کی التجا کرتا ہوں کہ کسی کو بھی کرٹیسائز نہ کریں, نشانہ نہ بنائیں. یہ کو ہم زکوٰۃ نہیں دے رہے. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی, اگر آپ زکوٰۃ دیتے ہیں تو ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے. ہم یہ زکوٰۃ نہیں دے رہے, ہم انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. اگر زکوٰۃ ہوتی تو شاید ہم یہ ایک فوٹو سیشن سے بھی منع کرتے کہ ہمارا اپنا فوٹو سیشن بھی نہ ہو. یہ زکوٰۃ نہیں ہے, ہم یہ انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں. خدمت کرنے کا مقصد یہ ہے, ہمارے اندر جذبہ پیدا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ میرے جو دوسرے ساتھی ہیں, میرے بھائی ہیں, جو الیکشن میں میرے ساتھ کینڈیڈیٹ تھے, جو باقی میرے مد مقابل تھے, ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایسا کام کریں اور دکھی انسانیت کا ساتھ دیں اور اس مصیبت سے نجات دیں. جی ناظرین, جیسا کہ ہم نے ایاز سمیع صاحب کا موقف جانا, ان کا یہی کہنا ہے کہ خدمت خلق کے لیے پیدا کیا انسان کو, ورنہ عبادت کے لیے کچھ کم نہ تھے کررو بیاں. اور ناظرین, ہم بحیثیت مسلمان, ہم کرونا سے نہ تو لڑ سکتے ہیں اور نہ ہی بچ سکتے ہیں, اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ جو رات قبر میں آنی ہے وہ قبر میں آ کر رہے گی. ہاں, ہم اللہ پاک کی رحمت سے, اس کے فضل سے, اس کے کرم سے استغفار کر کے اس کرونا موذی وائرس سے ضرور بچ سکتے ہیں. ناظرین, نیکسٹ کسی اور شخصیت سے بات چیت کروائیں گے آپ کی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.